ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہونے والی مائیں حمل کے ان 9 مہینوں کو محض ایک جسمانی تبدیلی کے بجائے ایک گہرے اور بابرکت روحانی سفر میں بدل سکتی ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ صرف ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک روح کو سنوارنے کا ایک مکمل اور حیرت انگیز عمل ہے۔ تو اس سفر کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا نقطہ نظر بدلنے پر بات کریں گے، پھر پہلی، دوسری اور تیسری سہماہی یعنی ٹرائیمیسٹر کے مخصوص اعمال دیکھیں گے، اور آخر میں اس عظیم الہی انعام کا ذکر کریں گے جو ہر ماں کا منتظر ہے۔ چلیں پھر بنا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ایک روحانی نقطہ نظر کی تبدیلی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا کیا ہے۔ ہم بچے کی پیدائش کو صرف ایک میڈیکل کنڈیشن یا کلینکل عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سوچ بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف وہ گہری روحانی حقیقت ہے جو بتاتی ہے کہ ایک حاملہ مت دراصل ایک نیا انسان پروان چڑھانے کی اس قدر مقدس امانت کو سنبھال رہی ہے جس کی مثال فرشتوں کی دی گئی ذمہ داریوں میں بھی نہیں ملتی۔ یہ سیدھا اللہ کی طرف سے سونپا گیا ایک انتہائی خاص کام ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے ٹرائیمیسٹر یعنی پہلے سے تیسرے مہینے کی طرف۔ یہ وہ وقت ہے جب خوشی اور حیرت دونوں کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں اور نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ ان ابتدائی 3 مہینوں میں ہر ماہ ہماری روحانی توجہ کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ پہلے مہینے میں شکر گزاری اور اپنی نیت کو درست کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسرے مہینے میں ہمارا مقصد قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور تیسرے مہینے میں ساری توجہ صبر اور استغفار پر مرکوز کرنی ہوتی ہے۔ ماخذ کی روشنی میں اگر ہم مخصوص اعمال کی بات کریں تو سب سے پہلے بچے کے مستقبل کے لیے اپنی نیت خالص کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ایک اور بہت پیاری بات جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کو معلوم ہے ماں کی آواز رحم مادر تک پہنچتی ہے، اور ہاں، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا وہ پہلا محبت بھرا لمس ہے جو آپ اپنے بچے تک پہنچاتی ہیں، ہے نا؟ کتنی خوبصورت بات۔ جیسے ہی تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ متلی، تھکاوٹ اور موڈ سوئنگز جیسی جسمانی مشکلیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی حالت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا تو بالکل ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت وہ زبردست روحانی ہتھیار ہے جو آپ کو سکون اور صبر عطا کرتا ہے اور ان مشکل دنوں کو گزارنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری سہماہی کی، چوتھے سے چھٹے مہینے تک کا دور، جہاں روحانی توجہ کچھ اور تقاضے کرتی ہے۔ ان درمیانی مہینوں میں ہمارا فوکس محبت کے اظہار، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے اور شکر گزاری کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم لائن کے مطابق چوتھے مہینے میں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، 5ویں میں نیک خیالات اور دعاؤں پر زور دینا ہے، اور چھٹے مہینے کا خاص عمل صدقہ اور شکر ہے۔ ان مہینوں کے لیے ماخذ ہمیں ایک بہت ہی کمال کی دعا بتاتا ہے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ خاص طور پر 5ویں مہینے میں اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ منفی خیالات اور ڈراونے مناظر سے بچا جائے، کیونکہ ماں جو کچھ محسوس کرتی ہے اس کا سیدھا اثر بچے کی روحانی نشوونما پر پڑتا ہے۔ اب ذرا چھٹے مہینے کی اس بات پر غور کریں۔ صدقے کا سن کر ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی کو ایک کھجور دے دینا، کوئی بسکٹ بانٹ دینا یا محض مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور ماخذ ایک اور زبردست نقطہ اٹھاتا ہے کہ اس دوران اپنی والدہ، ساس اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا دراصل اللہ کی بے پناہ رحمت کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ لیجئے اب ہم آخری تماہی یعنی 7ویں سے 9ویں مہینے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ آخری 3 مہینے کسی بھی نئی زندگی کو دنیا میں لانے سے پہلے کی حتمی روحانی تیاری ہیں۔ 7واں مہینہ مکمل توکل اور یقین کا ہے، 8واں مہینہ تیاری اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہے، اور 9واں مہینہ الہی رحمت کے انتظار کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ 7واں مہینہ شروع ہوتے ہی اکثر ماؤں کے ذہن میں کچھ سوالات اور ڈر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیا ڈیلیوری صحیح سے ہو جائے گی؟ کیا میرا بچہ بالکل صحت مند ہوگا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی پریشانیاں ہونا بالکل فطری عمل ہے، لیکن اس ڈر اور ان ساری پریشانیوں کا ایک بہترین روحانی علاج موجود ہے، اور وہ اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹرز تو ظاہر ہے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دل کو یہ پختہ سکون ہونا چاہیے کہ اصل مددگار تو اللہ کی ذات ہے۔
इस महीने में सूरतुल इंशरा पढ़ने की भी बड़ी ताकीद की गई है, जो इंसान के तंग दिल को खोलकर उसे बेपनाह सुकून बख्शती है। 8वें महीने में तवक्कुल यानी मुकम्मल सुपुर्दगी की जब बात आती है तो हमारे सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो इंतहाई ताकतवर और खूबसूरत वाक़या आता है। ज़रा सोचें, वो दर्द-ए-ज़ाह में बिल्कुल अकेली थीं, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए खजूर का दरख्त झुका दिया और एक मीठे पानी की नहर बहा दी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब बोझ और तकलीफ़ हद से बढ़ने लगे तो इंसान को खुद को बस अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द कर देना चाहिए। और हाँ, यहाँ भी मैं याद दिलाता चलूँ कि इस मरहले पर अपने डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहना भी ऐन दीन का हिस्सा है। 9वें महीने में जो क्या बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियां होती हैं, हमारी पूरी तवज्जो ज़िक्र पर होनी चाहिए। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, बार बार इस्तग़फ़ार करें और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी ज़ुबान पर रखें। रिवायात हमें बताती हैं कि पैदाइश के जितना करीब आप ज़िक्र इलाही को बढ़ाएंगी, ये इतनी ही बेपनाह बरकतें लाएगा और विलादत की इस मुश्किल घड़ी और तकलीफ़ को आसान कर देगा। और अब हम अपने इस जायजे के बिल्कुल आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ आते हैं, इलाही इनाम। हम सब जानते हैं कि एक तरफ हमल के दौरान शदीद जिस्मानी थकावट होती है, कभी कभार तो हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आपके सब्र के हर एक लम्हे पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाला बेहिसाब इनाम है। माखिज़ इस बात को बहुत खूबसूरती से नुमाया करता है कि जो जिस्मानी तकलीफ एक माँ उठाती है, उसके बदले उसे वो रूहानी बुलंदी मिलती है जिसका अंदाज़ा लगाना हम आम इंसानों के बस की बात ही नहीं। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो अहादीस मुबारका से भी साबित है वो ये है कि एक माँ को उसकी हर तकलीफ, हर दर्द और हर बेचैनी पर अज्र दिया जाता है। हत्ता कि विलादत के वक्त की तकलीफ का एक एक लम्हा और उसमें किया गया हर सब्र उसके हक में बाकायदा सदका बन जाता है। ज़रा गौर करें, ये कितना तसल्ली बख्श और ताकतवर पैगाम है। तो जाते जाते इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब एक माँ उन 9 महीनों में एक नई रूह का मुस्तकबिल तराश रही होती है तो ये गहरा रूहानी सफ़र खुद उसकी अपनी रूह को हमेशा के लिए किस तरह तब्दील कर देता है। ये ज़िंदगी का वो पहलू है जो सिर्फ एक बच्चे को दुनिया में नहीं लाता, बल्कि खुद माँ के वजूद को मुकम्मल तौर पर निखार कर रख देता है।